شہباز شریف صاحب اور نریندر مودی کی ملاقات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں چائنا میں، یا اس طرح سے کوئی یہ جو بیچ میں جس طرح ہم نے کل کہا اور جس طرح میں بریگیڈیئر صاحب کو کوٹ کر رہا تھا اگلے دن ہمارے شو میں تھے عمران یعقوب صاحب کے، وہ تو نہیں یہ کوئی ملاقات کی بات بھی ہو رہی ہے؟ قائد صاحب جو سرنڈر مودی ہے وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر، اور چین اور پاکستان کے وزیر اعظم فاتح وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی چین جا رہے ہیں وہاں پر، شنگھائی سربراہی کانفرنس بھی ہے اور چائنا کا 80 سالہ جو ہے جشن بھی وہاں پر منایا جائے گا، فتح کا جشن، وہاں پر چین جو ہے اپنے اسلحے کی نمائش بھی کرے گا، اور پاکستان وہاں پر جو رشین صدر ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی وہاں پر ہوں گے، تو بہت وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے۔ لیکن کیا ان جو سرنڈر مودی ہیں وہ یہ موقع جو ہے وہ حاصل کریں گے کہ وہ ایک فاتح وزیر اعظم کو جو ہے وہ سلام کریں گے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کریں گے؟ ان کو یہ موقع جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے کہ فاتح وزیر اعظم کو جو ہے وہ سلام کریں اور ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم تو جو ہے وہ پہلے بھی نہ جنگ چاہتے تھے نہ جنگ، میاں صاحب یہ ہے کہ انہوں نے جنگ مسلط کی تھی، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ہم تو ٹریڈ چاہتے ہیں، آگے چلتے ہیں، وہ ہم نے کی ہے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، اس کا سہرا شہباز شریف صاحب کو دے دیتے ہیں جو فتح ہماری ہوئی ہے، ہم بڑے دل والے ہیں، مگر بات یہ ہے میاں صاحب کہ کچھ اور بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان والا معاملہ ہے اس میں کیا کوئی خبر ایسی آئی ہے کہ اپنا کوئی گورنمنٹ یا رجیم چینج وہاں پر ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ چین جو ہے یہ تو اب اس طرح لگتا ہے کہ مین پلیئر تقریباً بن ہی چکا ہے، اور انڈیا نے جو چیزیں سرنڈر کی ہیں وہاں پر اس میں اس نے اپنا جو ڈسپیوٹ ہے سرحدی اس کو بھی ہم ختم کرنے کی انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، اور تائیوان پر جو چین کا حق ہے اسے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو ایک بڑا پینک ہے وہاں پہ، اور پینک بڑا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو معیشت ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھی، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں، اور آلریڈی انڈیا میں خوفناک بے روزگاری ہے، اور جو ویسے بھی انڈر امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ اگر بے روزگاری کا ایک اور ریلہ آتا ہے تو وہاں پہ ایک انڈسٹریل انریسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مودی صاحب کا جو پینک ہے وہ کوائٹ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ تو یہ تو پھر چائنا کے پوری طرح سے انہوں نے چائنا کے آگے آلموسٹ سرنڈر کر دیا، یوں لگتا ہے میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ جو کامیابی ہے یہ کامیابی کا سہرا پاکستان کے سر ہے، کیونکہ پاکستان نے ڈپلومیسی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں۔ آج جو ایک انٹرنیشنل جریدے نے لکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی، یہ اس کا سہرا ہے کہ ہمارے ساتھ امریکہ جو ہے اور کے جو ہمارے معاملات ہیں اور تعلقات ہیں وہ بھی بڑے بہترین ہو گئے ہیں، اور دوسرا چین کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو پہلے سے ہی بہترین ہے، اور بھارت جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے۔ بھارت نہ صرف اپنے اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے بلکہ جو سرحدی خلفشار ہیں اس پہ بھی وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، وہ تمام اپنے حقوق جو ہے وہ انہوں نے چین کو دے دیے ہیں، اور اروناچل پردیش سے پیچھے ہٹ چکا ہے، ڈیم کے معاملے پہ پیچھے ہٹ چکا ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہر صورت چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سفارتکاری نے پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں قائد صاحب، کہ ہم نے جو امریکہ ہے اس پر بھی برابری کے سطح پر جو ہے وہ ان سے مذاکرات کیے۔ امریکہ پہلے ڈو مور کہتا تھا، اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے اس کو عالمی دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کے اندر جو ہے سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے۔ آج بھی ان کی ناظم الامور جو ہیں انہوں نے وزیر پیٹرولیم سے ملاقات کی ہے، انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ پاکستان جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پہ ہم نے بعد میں آنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ابھی وزیر اعظم کے ساتھ قائد صاحب ایک منٹ، چین ابھی وزیر اعظم کے ساتھ چین کی ایک بڑی کمپنی نے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بحری امور میں جو ہے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب وہ تو کی نا، نہیں میری عرض سنیں، بڑی ملاقات کی، یہ جو پہلے آپ نے کول والا پروجیکٹ لگایا چین کی کمپنی نے لگایا، بیڑا غرق کر دیا فضا کا بھی، اور وہ فیزیبل بھی نہیں ہے، سنا بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی ملاقات ہے تو نہ ہی کریں۔ ایک تو میں بات یہ کہہ دوں چینی کمپنی والی بات، دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے ابھی پچھلی پیمنٹس مانگ لی ہیں، جو انہوں نے معاہدے کیے تھے بجلی کے، وہ جو ان کی ڈیوز کی پیمنٹ ہے
وہ رنز ان. پھر وہ آپ کو ملتان والا معاملہ بھی یاد ہے, منی لانڈرنگ والا, جو بیچ میں ہی رہ گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ قوم شوڈ بی ویری ہوپ فل اباؤٹ دیز میٹنگز. ہاں جو ویسے اب دیکھیں نا جی, امریکہ میں ملاقات تو فیلڈ مارشل صاحب نے کی جا کے, ان سے تو وہ ملے بھی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے, یہ ڈیولپمنٹ ساری آ رہی ہیں, بٹ یو نو وین وی لک ایٹ دی پاسٹ آف دیز لیڈرز اینڈ ان کی جب ہم حاصلات دیکھتے ہیں کہ جس لاہور کا بیڑا غرق کر دیا ایک چینی کمپنی سے معاہدہ کر کے کول کا, ابھی یہ سردیاں آ رہی ہیں اور خوف دامن گیر ہو رہا ہے کہ ایک دبیز لہر موت کے دھوئیں کی ہمارے اوپر آ جائے گی. تو کوئی اس طرح کا معاہدہ نہ ہو جائے میاں صاحب, مجھے ڈر رہتا ہے. پلیز ذرا میرا خوف کم کیجیے گا. حکومتیں ساری کی ساری ایکسپوز ہو چکی ہیں. آپ KPK میں دیکھیں, وہاں ڈیزاسٹر آیا, مجھے وہاں مشینری نظر نہیں آئی. آپ کراچی میں دیکھیں, وہاں بارش آئی, وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ لاہور میں دیکھیں, ابھی چند دن بعد جو سموگ ہوگی اس کا حال کیا ہوگا. حکومتوں کی بات نہ کریں. میں وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے جو اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں سفارتکاری کے اور جنگ کے اندر, وہ پوری دنیا اس کی معترف ہے. کل ایک بہت بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. وزیر خارجہ چین جو ہیں ان کا دورہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے. ایک دورہ وہ بھارت سے کر کے آئے ہیں, آج وہ افغانستان میں تھے, کل وہ اسلام آباد میں ہوں گے. جب وہ اسلام آباد میں آئیں گے تو دورہ کیسا ہوگا, بھارت کا ان کا دورہ کیسا ہے, اس کو کمپیریزن اس کا کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے ان کے ترلے کیے, بھارت نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کر لیں, ہمارے جو ہمیں قبول کر لیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح بات نہیں ہوگی, مذاکرات پہلے ہوں گے پھر بات ہوگی ٹریڈ کی. لیکن پاکستان کے اندر وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر CPEC 2 جو اعلان ہونا ہے اس کی جو ہے بات چیت کرنے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر وہ یہ بات بتانے آ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ہوگی وہ سینٹرل ایشیا ریاستوں تک کیسے جائے گی. وہ ٹرین جو بیجنگ سے چلے گی, وہ ٹرین جو خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی گوادر تک چلے گی اور ترکی تک جائے گی. قائد صاحب, میں اور آپ اس میں سفر کریں گے اور وہ ٹرین جو ہے وہ تیز ترین ٹرین ہوگی, وہ بتانے آ رہے ہیں. وہ بریک ہے میاں صاحب, ابھی تو میاں صاحب دیکھیں, اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر. ایک بریک مجھے لینی ہے, ایک مجھے بریک لینی ہے. جو میں نے جو ٹرین دیکھی ہے میاں صاحب, میں نے جو ٹرین دیکھی ہے تو وہ تھا جو گورا بنا گیا, جس میں ہم نے 1 انچ کی پٹڑی کا اضافہ نہیں کیا. اور دوسری ٹرین میں نے دیکھی ہے جو سب سے مہنگی دنیا میں, یہ لاہور میں بنی تھی, فرانس میں اس سے سستی بنی تھی, چین میں اس سے سستی بنی تھی. تو میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی ٹرین بنے جس میں غریب بھی بیٹھ سکے اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے اتنی مہنگی نہ ہو. جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا تھا کہ 2.5 لوگ ٹوٹل اس میں سفر کرتے ہیں, ان کو ہم ایک چھوٹی سوزوکی لے کے دے سکتے تھے 2.5 لاکھ لوگوں کو, جتنے میں یہ ٹرین بنی ہے. پر امید ہے آئندہ بڑی اچھی ٹرینیں بنے جس سے میں اور آپ سفر کریں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری میں کیا انقلاب آ رہا ہے. اب تک تو آٹو موبائل انڈسٹری انتہائی ہوپ لیس ہے جو ہم نے ڈیولپ کی, بلکہ انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے. یہاں ہم ان کو پرزے جوڑ کے تو خود وہ گاڑیاں چلاتے ہیں, وہ کوئی خریدنے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد نئے صوبوں کی بڑی اہم بات ہے, اس کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہر طرف سے آ رہی ہے.